Assalamu alaikum everyone and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss 10 trendy English phrases for women. آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے 10 بہترین جملے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کو سیکھنے کے بعد خواتین انگریزی زبان میں ماہر ہو سکتی ہیں بلکہ اپنا امیج اور کانفیڈنس بھی بڑھا سکتی ہیں. Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also don't forget to hit the bell icon below for more informative videos. Our first sentence is about describing fun and enjoyment in English. یعنی جب بھی کہیں enjoyment کا موقع ملے جیسے عموماً پارٹیز وغیرہ enjoyment کا باعث ہوتی ہیں تو وہاں اس کا اظہار انگلش کے ان الفاظ میں کریں جیسے I really enjoyed myself at the party last night. یعنی میں نے کل رات کی دعوت میں بہت انجوائے کیا. Our second sentence is I really enjoyed the party last night. یعنی میں نے واقعی کل رات کی دعوت میں بہت انجوائے کیا. ان جملوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لینے کے بعد آپ دوستوں سے دعوت کے بارے میں انگریزی زبان میں اچھے طریقے سے ڈسکشن کر سکیں گی اور اپنا کانفیڈنس سوشل لیول پہ بڑھا سکیں گی. Our second type of sentences are about having a great time. جب بھی کہیں اچھا وقت گزر رہا ہو تو اس کا اظہار انگریزی کے ان الفاظ میں کریں. جیسے فرسٹ سینٹینس ہے Everybody had a whale of a time at the party. یعنی سب نے دعوت میں بہت اچھا وقت گزارا. جب بھی اچھا وقت گزارنے کی انگلش کرنی ہو تو یہ فریز استعمال کریں جیسے whale of a time. Our third type of sentence is used to express happiness. اور اس کے لیے ہم انگریزی زبان کی فریز یوز کریں گے flying high جس کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہونا. تو اس کو جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے I was flying high after my successful interview. یعنی میں اپنے کامیاب انٹرویو کے بعد بہت خوش ہوئی. Our fourth sentence is how to describe excitement in English. یعنی جب بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا شکار ہوں یا پرجوش ہوں تو اس کے لیے pumped up یوز کرتے ہیں. جیسے اس کو ہم اس طرح جملے میں استعمال کر سکتے ہیں I was pumped up for my first salary. یعنی میں اپنی پہلی تنخواہ کے لیے بہت پرجوش تھی. Our fifth type of sentence is about expressing people who love parties. یعنی وہ شخصیت جو دعوتوں کی رونق ہو ان کے لیے ہم یہ فریز یوز کر سکتے ہیں جیسے ہے life of the party. اور پورا جملہ اس طرح بولیں گے عائشہ has always been the life of the party. یعنی عائشہ ہمیشہ ہی دعوتوں کی رونق کا باعث بنتی ہے. Our sixth type of sentence is used for describing an overly social person. یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ ملنے کا شوقین ہو اسے سوشل پرسن کہتے ہیں. اور اس کے لیے انگلش کی یہ بہترین فریز یوز کریں گے جس سے آپ انگلش میں خود کو ایکسپرٹ کے طور پر ثابت کر سکیں گی. اور یہ لفظ ہے a social butterfly. اس کو جملہ میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں Alina's growing friends on Facebook shows that she is a social butterfly. یعنی علینا کے بڑھتے ہوئے فیس بک فرینڈز یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک سوشل شخصیت ہے. Our seventh sentence is used for describing funny and entertaining person. یعنی وہ شخصیت جو بہت ہنسی مذاق کرنے کی شوقین ہو انہیں انگریزی زبان میں یہ ان فریزز میں پکارا جا سکتا ہے یا ان فریزز میں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. جیسے ہے اسوا is always a barrel of laughs. یعنی اسوا ہمیشہ سے ہی مزاحیہ شخصیت کی مالک رہی ہیں. Our eighth type of sentence is about description of feelings with I had. یعنی اگر بہت اچھا وقت گزارا ہو تو کہیں گے I had a great time.
اور مختلف الفاظ میں وقت کے اچھا گزرنے کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں I had a fantastic time, I had a wonderful time اور I had a brilliant time. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I had a fabulous time. Further یہ بھی ہم جملہ استعمال کر سکتے ہیں I had an amazing time. Our 9 type of sentences about words and phrases that describe your feelings for your friends. یعنی جب بھی فرینڈس کو کمپلیمنٹ دینے ہو تو ان الفاظ میں دے سکتے ہیں. عموماً کسی خوبصورت چیز کے لیے بیوٹیفل کا لفظ انگلش میں استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم بیوٹیفل کے علاوہ اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے گارجیس. گارجیس کا مطلب بھی خوبصورت ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بہت ہی منفرد اور اچھا لفظ ہے جس کو بول کے آپ اپنا امیج بڑھا سکتی ہیں. تو اس کا آپ جملے میں اس طرح استعمال کریں گے یو آر لکنگ گارجیس, یعنی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. Our 10th type of sentence is when you have to make new friends. یعنی جو لوگ بہت ملنے اور فرینڈس بنانا پسند کرتے ہیں ان کو سوشل کہا جاتا ہے. اگر آپ سوشل پرسن ہیں تو اس کی انگلش اس طرح ہوگی I love to socialize by throwing a party. یعنی میں دعوتوں کے ذریعے ملنا اور فرینڈس بنانا پسند کرتی ہوں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وہ جملے ڈسکس کیے ہیں جن کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کے بعد آپ خود معاشرے میں انگریزی زبان کا ماہر ثابت ہو سکتی ہیں. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.